نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا، کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا آپ لوگوں کو؟ جی حضرت۔ جی دیکھیے، ادائے کامل کا بیان آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اس کی مثالیں بھی پڑھ لی تھیں، تفریحات بھی پیش فرما دیے تھے۔ اب ادائے قاصر کا بیان فرماتے ہیں۔ ادائے قاصر جو اصل کے اعتبار سے ادا تو ہو، لیکن جس وصف اور جس کیفیت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم تھا اس وصف کے ساتھ یا اس کیفیت کے ساتھ ادا نہ کی جائے بلکہ اس کے وصف میں کمی کر دی جائے تو ایسی صورت میں وہ ادائے قاصر کہلاتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ۔ کہتے ہیں رہا ادائے قاصر تو وہ عین واجب کو نقصان کے ساتھ سپرد کر دینا ہے۔ کس میں نقصان کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں فی صفتی، ذات میں نقصان نہیں بلکہ اس کی صفت میں۔ کہتے ہیں رہا ادائے قاصر تو وہ عین واجب کو اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ ادا کر دینا، سپرد کر دینا، اسی کو کیا ہے؟ ادائے قاصر کہتے ہیں۔ مثالیں پیش فرماتے ہیں، کہتے ہیں نحو الصلاۃ بدون تعدیل ارکان، نماز بغیر تعدیل ارکان کے۔ تعدیل ارکان ہوتا کیا ہے بیٹا؟ تعدیل ارکان بیٹا ایک کیفیت اور ایک صفت ہوتی ہے، صفت تمانیت۔ صفت تمانیت یعنی رکوع اور سجدے میں جب رکوع کو جائیں تو اطمینان سے جائیں، اور رکوع سے سر اٹھائیں تو اطمینان سے کھڑے رہیں، پھر سجدے میں جائیں اطمینان سے جائیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو اطمینان سے، پھر دوسرا سجدہ کریں تو اطمینان سے، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں تو اطمینان سے، تو اسی کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تو بالکل جلدی جلدی کرنا، کھٹ 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 کھٹ، یہ کیا ہے؟ نماز جو ہے اسے درست نہیں ہوتی ہے بیٹا۔ تو تعدیل ارکان جو ہے یہ واجب ہے بیٹا، سمجھ میری بات؟ ہاں جی، اور شافعی حضرات کے نزدیک تو یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے دیکھا ہوگا شافعی کو نماز پڑھتے ہوئے، اگر ان کے نزدیک تعدیل ارکان نہ کریں تو یہ فرض ہے بالکل، اسی وجہ سے اس کی وہ زیادہ تاکید کرتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک مطلب ٹھہرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ واجب ہے، اگر اس کے بغیر نماز ادا کرے گا تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن ادھوری رہے گی، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو بہرحال نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کی ایک صفت ہے، صفت کمال۔ اب اگر کوئی اس صفت میں کمی کر دیتا ہے اور کامل طور پر جو ہے ٹھہر کر کے ادا نہیں کرتا ہے، بغیر تعدیل ارکان کے ادا کرتا ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ ادائے قاصر۔ ہاں جی، ادا تو ہوگی لیکن ادائے قاصر ہوگی۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ابھی طوافی محدثن، یا پھر حالت حدث میں طواف کرنا، حالت حدث میں بے وضو ہو کر کے طواف کرنا۔ اصل میں بیٹا طواف کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ طواف جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی طرح ہے۔ تو جس طرح سے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اسی طرح سے کیا ہے طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا، لیکن نماز میں اور طواف میں بہر صورت فرق ہے نا۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وضو میں، طواف میں وضو کو کیا ہے واجب قرار دیا گیا، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر وضو کے طواف کرے گا تو طواف تو ہو جائے گا لیکن طواف ادھورا رہے گا، سمجھ میری بات؟ اب اس ادھورے پن کو دم دینے کے ذریعے سے جو ہے پورا کریں گے۔ خیر وہ چل کر کے آگے بتائیں گے بیٹا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ورد المبیغ مشغولا بالدین او بالجنایتی، مبی کا لوٹا دینا اس حال میں کہ وہ مشغول بالدین ہو یا مشغول بالجنایت ہو، مشغول بالدین ہو یا پھر مشغول بالجنایت ہو۔ مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت کہتے کس کو ہیں؟ مشغول بالدین کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ اس کے ساتھ کوئی دین متعلق ہو، کوئی قرض جو ہے اس کے ساتھ متعلق ہو۔ اور مشغول بالجنایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جرم کا وہ مرتکب ہو گیا ہو۔ مثلاً آپ نے ایک غلام کو خریدا، آپ نے ایک غلام کو خریدا، غلام کو جب خریدا تو اب بائع کے ذمہ لازم ہے کہ ایسا غلام سپرد کرے جو کسی دین سے متعلق نہ ہو اور جو کسی جنایت سے متعلق نہ ہو۔ بس سمجھ آ رہی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے بیٹا کہ غلام جو ہوتا ہے یہ اگر کسی کا کچھ نقصان کر ڈالے، اگر کسی کا کچھ گھاٹا کر دے، کسی کا کچھ مال ہڑپ لے،
کسی سے جو ہے قرضہ وغیرہ لے لے تو ایسی صورت میں اس قرضے کی ادائیگی، اس دین کی ادائیگی، اس مال کے گھاٹے کا نقصان جو ہے وہ اس کا مالک بھرتا ہے، اس کے مالک کو بھرنا پڑتا ہے. سمجھ میری بات؟ ہاں جی. تو اب مان لو کہ بائع کی آپ نے ایک غلام کو خریدا تو بائع کے ذمہ لازم ہے کہ ایسا غلام سپرد کرے جو دین سے متعلق نہ ہو، جس کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو. سمجھ میری بات؟ اور اس نے جو ہے ایک ایسے غلام کو دے دیا، ایسے غلام کو سپرد کر دیا جو دین سے متعلق ہے، جس کے اوپر دین ہے. تو یہ ادا تو ہے لیکن ادائے قاصر ہے. آج کے زمانے میں اس کی مثال اگر سمجھنی ہو تو جیسے کہ چیزیں انسٹالمنٹ پر خریدتے ہیں، ہے نا، ماہانہ قسط کے ذریعے سے قسط وار طور پر چیزوں کو خریدا جاتا ہے. جیسے کہ گاڑی مان لو، گاڑی خریدی گئی، اب کسی نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی، اب وہ گاڑی میں جو ہے قرضہ ہے، مثلاً مان لو کہ 25,000 روپے کا قرضہ ہے، ہر مہینہ آپ کو 2,000 روپے دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب بیچنے والے نے یہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس گاڑی پر قرضہ ہے. آپ نے قیمت طے کی گاڑی کی پورے اس اعتبار سے، اب خرید لیا، تب پتا چلا کہ جو اس گاڑی کے اوپر قرضہ ہے. یہ ادائے قاصر ہے بیٹا. سن میری بات. بہرحال یہ مشغول بالدین ہو گیا. مشغول بالجنایت کا مطلب، مشغول بالجنایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام کوئی ایسی جنایت کا، کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کر دے جس کی بنیاد پر اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے یا اس کو سنسا یا اس کو پھر جو ہے کوڑے مارے جائیں. سمجھ میری بات؟ ایسا جرم کا کوئی ارتکاب کر دیا ہو. جیسے مثلا مان لو کہ آپ نے ایک غلام کو خریدا تو بائع کے ذمہ لازم تھا کہ کامل طور پر غلام کو واپس کرے، لیکن وہ ایک ایسا غلام کو واپس کر رہا ہے جو چوری کر چکا ہے. اب چوری کر دینے کی وجہ سے آگے چل کر کے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. سمجھ میری بات؟ یا پھر اس کو کوڑے مارے جائیں گے. تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں مشغول بالجنایت، یعنی جنایت سے کیا ہے، ملا ہوا ہے، جنایت سے متعلق ہے، جنایت سے متصف ہو. جنایت کا مطلب ایسا جرم جس کے اوپر سزا وارد ہوتی ہے نا. بہرحال تو کہتے ہیں کہ مبی کو لوٹا دینا اس حال میں کہ وہ مشغول بالدین ہو یا مشغول بالجنایت. مشغول بالدین اور مشغول بالجنایت سمجھ میں آیا نا بیٹا؟ جی حضرت. ہاں جی. تو کہتے ہیں مبی کا لوٹا دینا اس حال میں کہ وہ مشغول بالدین ہو یا مشغول بالجنایت ہو، یہ بھی کیا ہے، ادائے قاصر ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں ورد المغصوب مباح الدم بالقتل او مشغولا بالدین او بالجنایت بسبب عند الغاصب. ایک آدمی نے کسی کے غلام کو غصب کر لیا. اب غصب کر لینے کے بعد غاصب کے ذمے، غاصب کے اوپر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ شیء مغصوب کو کیا کر دے، مغصوب منہ کے حوالے کر دے. آپ لوگ جانتی ہیں کہ غاصب اور سارق دونوں کے درمیان فرق پڑی ہے نا پیچھے؟ غاصب کے بارے میں بتایا گیا تھا نا، چھین کر کے لے کے جانے والے کو غاصب کہتے ہیں. چوری میں کیا ہوتا ہے کہ چوری چپکے سے لے لیتا ہے، انسان کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ کیے ہوئے ہے، فی الحال بھی ارادہ کر رہا ہے لیکن تھوڑی سی غفلت داری ہو گئی، جیب میں پیسہ رکھ کر کے سو گیا تھا، سامنے سامان رکھ کر کے سو گیا تھا. اب اس کی غفلت میں کا فائدہ اٹھا کر کے کسی نے اس کے سامان کو اٹھا لیا، چوری کر لیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں، چوری کرنا کہتے ہیں. عربی میں اس کو سارق کہتے ہیں، سرقہ کہتے ہیں. سمجھ میں بات؟ غصب کا مطلب ہوتا ہے چھین کر کے لے کے جانا، یعنی آنکھوں کے سامنے سے چھین کر کے، زبردستی چھین کر کے جو ہے لے کر کے جانا، اسی کو غصب کہتے ہیں. جیسے کہ مال ہڑپ لینا کہتے ہیں، یا پھر جو ہے ڈاکہ ڈالنا، ڈکیتی کرنا کہتے ہیں، ہے نا. تو یہ سب کے سب کیا ہیں، غصب کی صورتیں ہیں. تو اب کسی انسان نے کسی چیز کو غصب کر لیا ہے تو اچھا، جو ایسا کرنے والا ہے، چھیننے والا ہے، اس کو غاصب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غاصب. اور جس چیز کو چھینا گیا ہے، جو چیز چرائی گئی، چھین کر کے لی گئی ہے، اس چیز کو شیء مغصوب کہتے ہیں، ہے نا، شیء مغصوب. اور جو اس کا مالک ہے، یعنی جس سے یہ چیزیں چھینی گئی تھی، چھین کر کے لی گئی تھی، تو اس مالک کو جو ہے مغصوب منہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مغصوب منہ. اب غاصب کے ذمے لازم ہوتا ہے، غاصب کے اوپر شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ غاصب کے ذمہ لازم ہے کہ وہ جو بھی چیز کو غصب کیا ہے، جو شیء مغصوب ہے، اس کو مغصوب منہ کے حوالے کر دے، اس کے اصل مالک کو لوٹا دے، بغیر کسی کمی اور بیشی کے، کچھ بھی اس میں نہ کرے، لے جا کر کے واپس کر دے. ہو سکتا ہے کہ بھائی کبھی جذبات میں آ کر کے اس نے غصب کر لیا ہو، بعد میں احساس ہوا ہو اس کو، تو اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو واپس کرے. اگر واپس نہیں کرے گا تو پھر اس کے اوپر تاوان اور دنڈ پڑے گا بیٹا. میری بات، چالان کٹے گا اس کے اوپر. ہاں جی. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان نے کسی کے غلام کو غصب کر لیا. اب غلام کو غصب کرنے کے بعد میں اب غاصب کے ذمہ لازم تھا کہ اس غلام کو ویسے ہی مغصوب منہ کے حوالے کر دے جیسے اس نے غصب کیا تھا. ٹھیک ہے.
کیونکہ جب اس نے اس کو غصب کر لیا تو وہ اس کے قبضے میں آ گیا نا. اب یہ غلام جو بھی کچھ کرے گا اس کا ذمہ دار غاصب ہوگا. ٹھیک ہے. اب مان لو کہ کل شام میں جو ہے اس نے غلام کو غصب کیا. اب کل شام سے آج دوپہر تک اس غلام کو اپنے پاس رکھا. اب دوپہر میں لے جا کر کے واپس کر رہا. تو ایسی ہی صورت میں واپس کرنا ضروری ہے جیسی صورت میں اس نے اس کو غصب کیا تھا. اب مان لو کہ کل مغرب سے لے کر کے آج کی دوپہر تک غلام نے کوئی ایسا جرم کر دیا جس کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا. خون حلال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مباح الدم ہو گیا. اس کا دم، اس کا خون بہانا جائز ہو گیا. یہ صورت میں ہوتا ہے جب وہ کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، کیونکہ جان بوجھ کر کے جب قتل کرے گا تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا نا، تو گویا کہ وہ مباح الدم ہے. یا پھر جو ہے مرتد ہو جائے معاذ اللہ، تو مرتد کی بھی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مغرب سے لے کر کے، کل مغرب سے لے کر کے آج کی دوپہر تک اگر وہ ایسے جرم کا ارتکاب کر دیا جس کی وجہ سے اس کا خون بہانا جائز ہو گیا تو ایسے غلام کو مباح الدم کہتے. کیا کہہ رہے؟ مباح الدم. یا مان لو کہ وہ مشغول بالدین ہو گیا، کل مغرب سے لے کر کے آج دوپہر تک کسی سے اس نے قرضہ لے لیا، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کا نقصان کر دیا، کچھ بھی کر دیا. سر میری بات، اس کو مشغول بالدین کہتے. یا پھر مشغول بالجنایت ہو گیا، جیسے کہ چوری کر لیا کہیں پر، یا کسی کے اوپر جو زنا کی تہمت لگا دیا، یا شرب خمر کا مرتکب ہو گیا. ان تمام صورتوں میں کیا ہے؟ اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی نا، کوڑے مارے جائیں گے. تو اسی کو مشغول بالجنایت کہتے. تو ایسی صورت میں دیکھو، اب غلام ایسے، اب وہ غاصب جو ہے ایسے ہی غلام کو لے جا کر کے مغصوب منہ کے حوالے کر رہا ہے. تو گویا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ادائے قاصر کر رہا ہے، کیونکہ جس کیفیت اور جس وصف کے ساتھ اس نے اس غلام کو غصب کیا تھا، اس وصف اور اس کیفیت کے ساتھ وہ اس غلام کو واپس نہیں کر رہا بلکہ اس میں کمی کر دیا ہے نا. تو اسی کو ادائے قاصر کہتے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ورد المغصوبی مباح الدم بالقتل او مشغولا بالدین او الجنایتی بسبب عند الغاصب. مغصوب کو لوٹا دینا، یعنی غاصب کا شیء مغصوب کو لوٹا دینا اس حال میں کہ وہ مباح الدم ہو چکا ہو، اس کا خون حلال ہو چکا ہو، بالقتل، قتل کے ذریعے سے، یعنی اس نے کسی کو ظلماً قتل کر دیا. تو جب ظلماً کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو خود اس کو بھی قصاصاً کیا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے. او مشغول بالدین، یا پھر مشغول بالدین کے ذریعے سے اس کو جو ہے واپس کر رہا ہے. اویل جنایت، یا پھر مشغول بالجنایت کے ذریعے سے کی صفت کے ساتھ واپس کر رہا ہے. کہتے ہیں بسبب عند الغاصب، ایسے سبب کے ساتھ جو غاصب کے پاس رہتے ہوئے وجود میں آیا. اگر مان لو کہ جس وقت غصب کیا اس وقت ہی وہ جو ہے ان صفتوں سے متصف تھا، مطلب مباح الدم تھا، یا پھر مشغول بالدین تھا، یا مشغول بالجنایت تھا، جس وقت اس نے غصب کیا تھا اسی وقت اگر وہ ایسا تھا تو اب ایسی صورت یہ ادائے قاصر نہیں ہوگی بیٹا، کیونکہ غاصب کے پاس رہتے ہوئے یہ چیز وجود میں نہیں آئی ہے نا. تو جیسے اس نے جس صفت سے اس نے غصب کیا تو وہی صفت سے لے جا کر کے واپس کر رہا ہے. تو اس وقت وہ ادائے قاصر نہیں بلکہ ادائے کامل کہلائے گی. کہ ادائے قاصر کب ہوگی؟ جب اس کے پاس رہتے ہوئے، اس کے انڈر میں رہتے ہوئے اس نے وہ کام کیا ہو. سمجھ آ رہی بات؟ ایک اور مثال دیتے ہیں، وَأَدَاءِ الزُّيُوفِ مَكَانَ الْجِيَادِ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الدَّائِنُ ذَلِكَ. کھوٹے سکوں کو ادا کر دینا کھرے سکوں کی جگہ پر، جبکہ دائن جو ہے یعنی جو قرضدار ہے وہ جو ہے اس کو نہ جانتا ہو. سب سے پہلے کھوٹا اور کھرا کو سمجھیے. پہلے کے زمانے میں بیٹھا سونے اور چاندی کے سکے بنائے جاتے تھے. سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے، چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے. سن میری بات. اور یہ چاندی اور سونے کے جو سکے ہوتے تھے وہ سرکاری حکومت جو ہوتی تھی ان کے ذریعے سے بنائے جاتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ کسی سکوں کے اندر کبھی جعلی بن جاتے، کبھی کسی سکوں کے اندر جو ہے سونا یا چاندی کم ہو جاتا، کھوٹ زیادہ ہوتا، اس میں دوسری دھات کا ملا دیا جاتا. تو ایسی صورت میں جو بیت المال ہوتا تھا، جو مملکت کا خزانے کی جو یہ اتھارٹی ہوتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں یہ وہ ہوتا ہے RBI ہوتا ہے، ریزرو بینک آف انڈیا ہے نا، جس سے پورے نوٹوں کا پورا جو ہے کیا کہتے ہیں، نوٹوں کی پوری معاملات وہیں سے طے ہوتے ہیں، پورے وہیں سے بنتے ہیں، وہیں سے ایشو کیے جاتے ہیں. تو اب مان لو کہ وہ کھوٹے ہونے کی وجہ سے جو بیت المال ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دے کہ بھئی یہ سکے ابھی نہیں چلیں گے، یہ کھوٹے ہو چکے ہیں، ان کے اندر کی چاندی ختم ہو چکی ہے، یا ان کے اندر کھوٹ زیادہ ہے. تو بہرحال وہ رد کر دیے گئے. جیسے کہ آج کے زمانے میں اگر نوٹ بالکل پھٹ جائے تو اس کو رد کر دیا جاتا، اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے نا. یا پرانے نوٹوں کا چلن ختم ہو گیا، ابھی نئے نوٹ چلائے گئے. تو وہ پرانے نوٹ، پرانے زمانے کا جیسے 1000 روپے کا نوٹ تھا 5 سال 8 سال پہلے جو چل رہے تھے، وہ نوٹ اگر کوئی چلانا چاہے تو نہیں چل پائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو میری بات، تو بہرحال فرق ہے دونوں کے درمیان. میں آپ کو ایک سمجھنے کی مثال دے رہا ہوں. تو کھوٹے جو سکے ہوتے تھے وہ چلتے تھے، لیکن وہ کیا ہے، مین مرکز سے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا، لیکن آپسی سمجھوتے میں جو ہے لوگ اس کو چلا لیتے تھے.
اب جیسے کہ میں کوئی پھٹا ہوا نوٹ لے کر کے کسی دکان میں دوں تو دکاندار کہے گا کہ بھائی یہ نوٹ نہیں چلے گا، میں اس کو کہوں ارے یار رکھ لو، نیکسٹ بار جب میں آؤں گا تو چلر واپس جو تم چھٹا دو گی چلر دو گی تو مجھے وہی نوٹ دے دینا۔ اس طرح سے آپسی کمپرومائز جو ہے چلتا ہے، آپسی سمجھوتا چلتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کھوٹے سکے جو ہے وہ اگرچہ حکومت سے رد کر دیے جاتے تھے لیکن پھر بھی آپسی لین دین میں ان کا چلن ہوتا تھا، کچھ لوگ لے لیتے تھے کچھ لوگ نہیں لیتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں ایک افواہ اڑاتی ہے کہ 2000 کے نوٹ نہیں چلے گی تو کچھ دکان والے 2000 کا نوٹ لیتے ہی نہیں ہے، حالانکہ 2000 کے نوٹ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، RBI سے اس کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا، لیکن لوگوں کا ایک یہ ہے کہ بھائی نہیں لیتے ہیں نہیں چلاتے ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال اس طرح سے پہلے کے زمانے میں کھوٹے سکے ہوتے تھے۔ اب کھوٹے سکے جو ہیں یہ کھرے سکوں کے مقابل میں برابر نہیں ہوتے تھے۔ تو میری بات، کھرے سکے الگ ہیں، ان کی کوالٹی الگ ہے، ہر کوئی اس کو قبول کرتا ہے، لیکن کھوٹے سکے جو ہے وہ الگ ہیں۔ ایک تو ان کی کوالٹی کے اندر کمی ہے اور دوسرا بیت المال سے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، ان کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو میری بات، اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے کوئی سامان خریدا تھا، مان لو 10 کھرے سکے دے کر کے، خالص سکے دے کر کے، اب وہ سکے جو ہے آپ لوٹا رہی ہیں، بات سمجھ آ رہی، لیکن وہ سکوں کو آپ کو لوٹانا تھا کھرے سکے، لیکن آپ جو ہے کھوٹے سکے لوٹا رہے ہیں۔ کون سے سکے لوٹا رہے ہیں؟ کھوٹے سکے۔ جیسے مان لو کہ آپ نے 10 روپے 10 درہم کسی سے قرض لیے تھے کھرے سکوں کا، اب جب آپ قرض کو لوٹانا چاہ رہی ہیں تو آپ کھوٹے سکے لوٹا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ادا تو ہے لیکن ادائے قاصر ہے بیٹا، سمجھ میری بات، کیونکہ کھرے اور کھوٹے میں فرق ہوتا ہے، سمجھ میری بات۔ اچھا، اس مسئلے میں ایک مثال، اس مثال میں مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک قید لگا دی، اذا لم يعلم الدائن ذلك، جبکہ دائن جو ہے قرضدار ہے جس نے قرض دیا تھا وہ جو ہے اس بات کو نہ جانتا ہو، یعنی اسے معلوم نہ ہو کہ یہ کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں، ہے نا، تو ایسی صورت میں یہ ادائے قاصر ہوگی۔ اور اگر مان لو کہ سامنے والا جس کو 10 درہم دینا لازم تھا اس نے کھوٹے سکے دیے 10 درہم، اور دائن جو ہے قرضدار جو ہے وہ دیکھ کر کے پہچان گیا کہ یہ کھوٹے سکے دے رہا ہے اور اس نے قبول کر لیا، معاف کر دے، چلو ٹھیک ہے کھوٹے ہی دے رہا، میں لے لیتا ہوں، کھوٹے ہی لے لیا، تو کیا اسی صورت میں ادائے کامل ہوگی؟ تو اصل میں اس میں بیٹا بعض حضرات کا اختلاف ہے۔ کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سکوں کا کھرا یا کھوٹا ہونا اور یہ اس کے ایک اوصاف ہے، اب اس کو قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار جو ہے دائن کو ہوتا ہے۔ اب اگر دائن جان کر کے کہ بھئی یہ کھوٹے ہیں اس کے باوجود اس کو قبول کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے حق کو ثابت کیا، تو جب اپنے حق کو ثابت کیا تو یہ ادائے کامل ہو، سمجھ میری بات۔ لیکن کچھ فقہا اس کو نہیں مانتے ہیں کہ بھئی نہیں، کھوٹے سکوں کا ہونا کھرے سکوں کا ہونا اس میں دائن کا کوئی حق نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، دائن یہ قبول کر رہا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ جو اس میں اس کا کوئی جو ہے لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور اس میں جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے، تو لہذا اب یہ بہر صورت ادائے قاصر ہوگی۔ تو بہرحال اسی اختلاف کے پیش نظر مصنف نے یہ قید بڑھا دی ہے کہ جب کہ دائن اس بات کو نہ جانتا، کیونکہ جب دائن نہیں جانے گا تو ایسی صورت میں بالاتفاق سب کے نزدیک ادائے قاصر ہی ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں، چوری چپکے سے، جیسے آج کے زمانے میں نوٹوں کا ایک بنڈل آپ نے دیا، بیچ میں جو ہے جعلی نوٹ رکھ دیے 2-4 نوٹ، اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جعلی نوٹ دے دیا آپ نے، ادائے قاصر ہے یہ، سمجھ میری بات۔ کہتے ہیں کہ وہ ادا الضیوفی مکان الجیادی، اور کھوٹے سکوں کو ادا کر دینا کھرے سکوں کی جگہ پر، اذا لم یعلم الدائن ذلک، جبکہ دائن جو ہے قرضدار جو ہے وہ اس کو نہ جانتا ہو۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری مثالیں بیٹا ادائے قاصر کی تھیں۔ ادائے قاصر کیا ہوتا ہے اس کی مثالوں کے ذریعے سے خوب طریقے سے وضاحت ہو گئی۔ اب یہاں سے اس کا حکم بیان کریں گے کہ اگر کوئی انسان ادائے کامل کی جگہ پر ادائے قاصر کے ذریعے سے ادائیگی کرے تو کیا اس کی ادائیگی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، اس کا کیا حکم ہوگا، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے بیٹا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو ملا لیجئے، اگر کہیں پر کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آتی ہو تو پھر اس کو پوچھ لیں بیٹا، ٹھیک ہے۔